میری قسمت جگانے کو خدا کا نام کافی ہے، میری قسمت جگانے کو خدا کا نام کافی ہے، ہزاروں غم مٹانے کو خدا کا نام کافی ہے، شامل الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخلق عيال الله، وأحب الخلق إلى الله من أحسن إلى عياله، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات علماء کرام، بزرگان عظام، دور دراز سے آئے ہوئے محترم و مکرم مہمان، جمعیت علماء ہند یہ اکابر اولیاء بزرگان دین کی وہ جماعت ہے جس نے اس حکومت کا مقابلہ کیا جس کا سورج غروب نہیں ہوتا تھا. یہ تاریخ کی ایک سچی حقیقت ہے کہ ملک کی مکمل آزادی کا نعرہ سب سے پہلے جمعیت علماء ہند کے اکابر نے لگایا، اور اس کے 6 سال کے بعد کانگریس نے ملک کی مکمل آزادی کا نعرہ لگایا. یہ وہ جمعیت ہے کہ جب ہمارے حضرت فدائے ملت مولانا سید اسعد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو 1963 کے اندر جمعیت علماء ہند کا جنرل سیکریٹری بنایا گیا تو ایک استقبالیہ جلسہ ہوا، اور چیف گیسٹ کے طور پر اس زمانے کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو کو بلایا گیا. جب جواہر لال نہرو نے خطاب کیا تو انہوں نے اپنی اسپیچ میں، اپنے خطاب میں حضرت مولانا سید اسعد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا کہ یہ اس باپ کے بیٹے ہیں، یہ اس باپ کے بیٹے ہیں جن سے ہم نے آزادی کے سبق سیکھے ہیں. یہ ہندوستان کا وزیر اعظم حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی شان کے اندر کہہ رہے ہیں. مولانا اسماعیل کٹکی رحمۃ اللہ علیہ جو اڑیسہ کے امیر شریعت تھے، انہوں نے خود ایک مرتبہ مجھ سے فرمایا کہ ہم صبح حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ ان کے مزار پر گئے فاتحہ پڑھنے کے لیے، اور جاڑے کا موسم تھا. ہم نے دیکھا کہ ہم سے پہلے ایک شخص آپ کی قبر پر پہنچ چکا ہے، اور جب ہم قریب گئے تو ہم کو ایسا محسوس ہوا کہ وہ رو رہا ہے، لیکن کوہرا کی وجہ سے ان کی شکل نظر نہیں آ رہی تھی. جب تھوڑی دیر ہوئی اور سورج کی شعاعیں نکلی اور ہم قریب گئے تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر رونے والا کوئی اور شخص نہیں تھا، وہ ہندوستان کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو تھے، جو رات کی تنہائیوں میں جا کر مولانا ابوالکلام آزاد کے مزار پر رویا کرتے تھے. یہ چشمدید واقعہ ہے، اور یہ جمعیت علماء ہند کے رکن رکین تھے اور ہندوستان کے پہلے ایجوکیشن منسٹر اور مسلمانوں کے قائد تھے. یہی وہ جماعت تھی جنہوں نے ملک کی تقسیم کی مخالفت کی تھی اور لوگوں کو سمجھایا تھا
کہ ملک کی تقسیم سے دونوں قوموں کا بڑا نقصان ہوگا۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے ایک تاریخی خطاب کیا تھا کہ اگر یہ ملک تقسیم ہو گیا اور پاکستان بن گیا تو ہندوستان کے مسلمان کبھی بھی ابد الآباد تک نہ پاکستان کے مسلمانوں کی مدد کر سکیں گے اور نہ پاکستان کے مسلمان ابد الآباد تک ہندوستان کے مسلمانوں کی مدد کر سکیں گے۔ یہ وہ نظریہ تھا جمعیت علماء ہند کا، لیکن محمد علی جینا وہ اپنی تقریر کے اندر رومال پھیلا کر لوگوں سے کہتے تھے کہ اگر اتنی زمین بھی مجھ کو مل گئی تب بھی میں پاکستان لے کر رہوں گا۔ تو اسلام کے نام پر انہوں نے پاکستان کو اور مسلمانوں کو تقسیم کر دیا، اور اسی وقت سے ایک بہت بڑی خلا ہندو اور مسلمانوں کے درمیان میں پیدا ہو گئی۔ مولانا ابوالکلام آزاد وہ اپنی تقریر میں فرماتے تھے کہ اگر آسمان سے کوئی فرشتہ بھی آ جائے اور مجھے یہ کہے کہ آپ کو ہم آزادی دلائیں گے لیکن شرط یہ ہے کہ ہندو مسلم اتحاد ختم ہو جائے، تو فرمایا کہ میں اس شرط کو کسی بھی حالت کے اندر منظور نہیں کروں گا۔ یہ ملک آزاد ہوگا تو ہندو اور مسلم کے اتحاد ہی سے آزاد ہوگا۔ مہاتما گاندھی جن کا ابھی ذکر مولانا عبدالرب صاحب نے فرمایا، ان کے ایجنڈوں میں سے ایک اہم ایجنڈا یہ تھا کہ ہندو اور مسلم ایکتا اور اتحاد بنا رہے اور یہ کبھی بھی الگ نہ ہو اور اس کے اندر کوئی خرابی اور فساد پیدا نہ ہو۔ آپ کو میں بتلاتا چلوں کہ آر ایس ایس کے جو استھاپک اور بانی مانے جاتے ہیں ڈاکٹر ہیڈ گوار، یہ پہلے کانگریس کے رکن تھے، لیکن ہندو مسلم اتحاد ہی کو، ہندو مسلم مسئلے کو ایک ایشو بنا کر وہ کانگریس سے الگ ہوئے۔ اور یہ وہ دور تھا جس زمانے کے اندر ساورکر نے 1923 کے اندر ہندوتو نام کی ایک کتاب لکھی تھی، جس کے اندر ہندو ایک الگ اور اس میں سے نکلنے والا ہندوتو ایک الگ، اس کو انہوں نے یعنی ایک نظریے کو ظاہر کیا تھا اور اسی نظریے کو انہوں نے آگے بڑھایا، ترقی دی، یہاں تک کہ آج ہمارا ملک یعنی اس راستے پر اور اس منزل پر اور اس کھائی کے کنارے پر پہنچ چکا ہے کہ باتوں باتوں کے اندر آپس کے اندر اختلافات ہو رہے ہیں۔ گائے کے نام پر دو قوم آپس میں لڑ رہی ہے، مسجد اور مندر کے نام پر ہندو اور مسلمانوں کو لڑایا جا رہا ہے، حجاب کے نام پر ایک سیاست کھیلی جاتی ہے اور اذان کے نام کے اوپر ایک مذہب کے لوگوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اگر اسی طرح ہندو اور مسلم کی کھائی بڑھتی گئی تو یہ ہندوستان کا نہیں سب کا نقصان ہوگا، اس میں بسنے والے تمام لوگوں کا نقصان ہوگا۔ میں آپ کو مہاتما گاندھی کے ان الفاظ جو انہوں نے اپنی کتاب کے اندر اپنے اخبار کے اندر انہوں نے یعنی لکھے ہیں، وہ کچھ الفاظ آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ مہاتما گاندھی کا نظریہ کیا تھا اور آج کے ہندوستان کا نظریہ کیا ہے۔ مہاتما گاندھی ایک اخبار نکالتے تھے، اس اخبار کا نام تھا ہری جن۔ 28 اپریل سن عیسوی 1946 کے اندر ہری جن اخبار کے 101 نمبر کے صفحے کے اوپر انہوں نے یہ لکھا ہے، جب کوئی یہ کہتا ہے کہ رام یا رام کا گان صرف ہندوؤں کے لیے ہے، مسلمان اس میں کیسے شریک ہو سکتے ہیں، تو مجھے دل ہی دل میں ہنسی آتی ہے۔ کیا مسلمانوں کا خدا اور ہے اور ہندوؤں، پارسیوں، عیسائیوں کا دوسرا ہے؟ نہیں، قادر مطلق اور محیط کل خدا صرف ایک ہے، بس اس کے نام مختلف ہے اور ہم اس کا ذکر اس کے نام سے کرتے ہیں جس سے ہم اچھی طرح متعارف اور واقف ہیں۔
میرے رام میری دعاؤں عرض و معروض کے رام وہ تاریخی رام نہیں ہے جو اجودھیا کے راجہ دشرت کے بیٹے تھے، یہ اجودھیا کے اندر پیدا ہوئے تھے اور ایک راجہ کے بیٹے تھے۔ تو فرمایا کہ میری مراد وہ نہیں ہے، میرا رام دائم لم یولد یعنی جو پیدا نہ ہوا اور لا مثال رام ہے، میں صرف اسی کی پوجا کرتا ہوں۔ میں نہیں سمجھ پاتا کہ مسلمان یا اور کوئی مذہب والے اس کا نام لینے پر اعتراض کیسے کر سکتے ہیں۔ ہاں وہ ایشور خدا کو رام نام سے پہچاننے کے لیے مجبور نہیں ہے، وہ اسے اللہ یا خدا کہتے ہیں۔ اس پیغام کے اندر گاندھی جی نے ایک محبت کا اور اتحاد کا پیغام دیا اور آپس کے اندر ایک ہونے کا پیغام دیا۔ آج ہندوستان کے اندر سب سے زیادہ ضرورت اسی کی ہے کہ جس طرح ہم نے 7 سمندر پار آئی ہوئی انگریز قوم کو ہندوستان سے باہر نکالا، اگر ہم خوبصورت ہندوستان دیکھنا چاہے تو اس صورت کے اندر یہ جتنے بھی جھگڑے جو مذہب کے نام پر کیے جاتے ہیں یا کروائے جاتے ہیں، جس کے اندر لوگ اپنی سیاست کھیلتے ہیں، اللہ کے واسطے وہ سب جھگڑے کو ختم کر کے اتحاد اور اتفاق کے ساتھ ہم آگے بڑھے اور ایک نیا ہندوستان کس طرح وجود کے اندر آئے، کس طرح ترقی کرے، اس کی ہم رات دن فکر کریں۔ میں اس مبارک موقع کے اوپر مبارکباد دوں گا جمعیت علماء ہند واپی کے تمام ذمہ داروں کو، ہمارے بڑے بھائی انتخاب عالم اور حافظ عبد الوہاب صاحب، شہزاد بھائی اور ان کی پوری ٹیم جنہوں نے رات دن محنت کی، اور کورونا ہو یا کہیں سیلاب ہو آگے بڑھ کر انہوں نے خدمات انجام دی اور یہ سلسلہ برابر چلتا رہتا ہے۔ خاص طور پر ایسی لاشوں کا اٹھانا جس کو ہاتھ لگانا بھی کوئی عیب سمجھتا ہے، لیکن جمعیت کے احباب ایسی لاشوں کو اٹھاتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ مسلمان کی لاش ہے یا ہندو کی لاش ہے۔ تو آج کے دور کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں سے تمام مذہب کا احترام کریں، اور کوئی بھی ایسا واقعہ ہمارے واپی کے اندر اور ہمارے گجرات کے اندر، ہمارے ملک کے اندر ایسا پیدا نہ ہو جس کے اندر مذہب کے نام پر ہم آپس کے اندر لڑے۔ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا۔ آج تمام مذہب، جو بھی مذہب ہو آپ اٹھا کر دیکھیے، تمام مذہب کی تعلیم محبت ہے، بھائی چارگی ہے، اتحاد ہے، اتفاق ہے۔ پھر کیا بات ہے کہ ہم مذہب کے نام پر آپس میں لڑے؟ یہ صرف سیاسی ایک ٹاپک ہوتا ہے جو اپنی کرسی کو بچانے کے لیے ہم کو آپس میں لڑاتا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ میرا پیغام دور تک پہنچے اور ہمارے دلوں کے اندر محبت کی شعاعیں پیدا ہو۔ اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ تمام کی تمام مخلوق یہ اللہ کا کنبہ اور اللہ کا خاندان ہے، اور اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ آدمی وہ ہے جو اس کے خاندان کے ساتھ بھلائی کا برتاؤ کرے۔ بھلا بتلائیے 15 بچیوں کا نکاح اور 50 ہزار سے زائد ان کو سامان دینا، اور ہمارے اسماعیل بھائی وائر مین، ان کو اللہ نے بڑی صلاحیت دی ہے کہ سرکار کی یوجنا کو اندر سے لے آتے ہیں، تو ایک ایک دلہن کو 24 ہزار روپے سرکار کی جانب سے ان کے بینک اکاؤنٹ میں ڈالا جائے گا۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ میں گزارش کروں گا کہ بار بار اس طرح کے پروگرام ہوتے رہے، اور دوسری جو جمعیت ہے ان سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ بھی اپنے اپنے علاقوں کے اندر یہ پروگرام کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق